فرمایا مصیبتوں میں ہمیں یاد کیا کرو، اپنی خوشیوں میں ہمیں یاد کیا کرو۔ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے کہ یہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ شادی کرو تو اس وقت بھی حسین یاد رہے، اور جب ماں گزر جائے، جواں بھائی گزر جائے، بیٹا بیمار ہو جائے، اس وقت بھی ہمیں یاد کیا کرو۔ تبھی فرمایا جب پیاس لگے تو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ جب کوئی چوٹ لگے نا، کسی جوان نے کہا کہ کتنا اہل بیت کو یاد کرے، میں نے کہا روڈ پہ کھڑے رہو نا، 2 گھنٹے گزر جائیں، کوئی گاڑی تجھے اٹھانے کے لیے نہ آئے، اس وقت بھی کہا کرو کہ یا صاحب زمان ادرکنی، اس وقت بھی اپنے امام کو پکارا کرو۔ زندگی کے لمحے لمحے میں اگر انہیں پکارو گے، اصول قرآن فاذکرونی اذکرکم، جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اتنا ہم بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا تھے، ان کو کسی ملک کی ایجنسیز نے پکڑ لیا، کہتے مولانا میں 45 دن جیل میں رہا، ایک کال کوٹڑی جہاں پہ میں سیدھے پاؤں کر کے سو بھی نہیں سکتا، بے گناہ پکڑ لیا تھا مجھے۔ کہ روز صبح 10 بجے لے جاتے تھے ایک عقوبت خانہ جہاں سزا دی جاتی، وہاں لے جاتے، میرے ہاتھوں کو باندھتے، میرے پاؤں کو باندھتے اور میرے پاؤں کے تلووں کو مارتے تھے۔ اتنا شدت سے مارتے تھے کہ میرے جو ناخن تھے پاؤں کے وہ بھی اکھڑ کے باہر آ گئے۔ ڈیلی مارتے تھے، جو میں نے جرم کیا نہیں کہتے تھے تم نے کیا ہے، تم نہیں کی۔ لیکن کہا کہ مولانا ایک حدیث مجھے معصومین کی تو یاد تھی نا، کہ مصیبت میں اہل بیت کو یاد کرو، خوشیوں میں بھی اہل بیت کو یاد کرو۔ کہ جب یہ مارتے تھے مجھے چوٹیں لگتی تھی اور درد ہوتا تھا، تو میں بس زبان سے یہ جملہ کہتا تھا کہ یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا۔ 45 دن گزر گئے۔ کہ مولانا جب 45 دن گزرے تو وہ جو مہینہ تھا وہ بی بی کی شہادت کا مہینہ، 3 دن کے بعد سیدہ کی شہادت آنے والی تھی۔ میں سجدے میں گر پڑا، میں نے رو کر کہا کہ بی بی یا آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں، یا آپ مجھ سے راضی ہو یا نہیں، 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہے، اگر شہادت سے پہلے میں یہاں سے چھوٹ گیا تو میں یقین مانوں گا کہ آپ کا شیعہ ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو، میں نے ہر مصیبت میں آپ کو یاد کیا ہے۔ اور بی بی اگر 3 دن گزر گئے اور کوئی مدد نہیں آئی تو میں سمجھ جاؤں گا نہ آپ مجھ سے راضی ہو نہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہتا یہ کہہ کے سو گیا۔ خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ میں جہاز میں بیٹھا ہوں، اس جہاز سے اترتا ہوں، ایک بڑا ایئرپورٹ ہے، ایک شخص مجھے لینے آتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے، رات کو بستر پہ سلاتا ہے، دودھ کا گلاس لے کر آتا ہے، میرے اوپر رضائی ڈال دیتا ہے، جیسے ایک مووی چلتی ہے، یہ پورا سین دیکھ رہا ہوں۔ اس زندان میں، ان مصیبت کے دنوں میں نیند سے اٹھا، کیا دیکھا سمجھ نہیں آیا، اٹھ کے بیٹھا، پھر توسل کرنے لگا سیدہ سے۔ اتنے میں وہ جو چھوٹا سا میرا کمرہ تھا، اس کی دیوار کی طرف جب میں نے دیکھا تو کچھ لکھا ہوا تھا۔ 45 دن ایک زندان میں رہا، کچھ نہیں دیکھا، اچانک سے نیند سے اٹھا، دیوار پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ اتنی خوبصورت خط اور اتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھی کہ مولانا زندگی گزر گئی، آج تک میں نے اتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی شخص اس زندان سے بچنا چاہتا ہے 340 مرتبہ یا 45 مرتبہ یہ ذکر کرے، خدا اسے اس ذکر کی برکت میں آزادی دے گا۔ ذکر کیا تھا؟ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا ابنہا، اے خدا تجھے واسطہ کس کا؟ بی بی فاطمہ کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا، ان کے بچوں کا۔ کہتا میں نے اسی وقت 340 مرتبہ ذکر کیا، ذکر کا کرنا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد دروازہ کھٹکا، انہوں نے کہا کہ آپ کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ خط دیا ہاتھ میں کہ بھائی آپ بے گناہ تھے، مجھ سے معذرت خواہی، مجھ سے معذرت کی گئی، کہ جیسے میں آزاد ہوا فوراً گھر گیا۔ میں نے بینر لگایا کہ میں 3 دن اپنے گھر میں جناب سیدہ کی مجلس کرواؤں گا، اور اوپر میں نے لکھ لیا کہ یہ جو مجلس ہے اس نے کروائی ہے جسے سیدہ نے آزاد کروایا ہے۔ لیکن کہ مولانا ایک تعبیر ابھی باقی تھی، وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان آیا، 3 دن کے بعد کسی دوست نے فون کیا کہ آپ کو تبلیغ کے لیے مثلاً افریقہ بلایا جا رہا ہے، وقت ہے؟ میں نے کہا وقت ہے، کب میں چلا گیا۔ اب جب افریقہ پہنچنے کے بعد جہاز سے اترنے لگا کہ وہی ایئرپورٹ تھا جو خواب میں سیدہ نے دکھلایا تھا، وہی مومن لینے آیا تھا جیسے میں نے خواب میں، اسی کی گھر میں رہا جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کبھی 25 سال ہو گئے یہاں پہ سیدہ کی نوکری کر رہا ہوں، ان کو شیعہ بنایا ہے جہاں کسی کے جانے کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایسے جنگل آپ کو دکھاؤں آپ پریشان ہو جائیں گے جہاں آپ نہ کشتی سے جا سکتے ہو نہ پیدل، اتنا مشکل ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں، جنگلوں کے بیچ میں ایک مسجد بنائی ہے سیدہ کے نام سے۔
اور وہ افریقن جو خدا کو نہیں جانتے تھے کہ سیدہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اب وہ ایام عزائے بی بی میں سیدہ کا ماتم کرتے ہیں. تو اگر ان کو یاد کرو مصیبتوں میں، وہ تجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں لے کر جاتے ہیں. فرمائشی ہو جب تم مصیبتوں میں پڑتے ہو تو خدا کو ہمارا واسطہ دیتے ہو، لیکن ہم اہل بیت پر جب مصیبت آتی ہے تو خدا کو اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیتے ہیں. ایک امام کا صحابی توڑا آیا چھٹے امام کے پاس کہ مولا آپ کا ایک شیعہ ہے جس کو حکومت والوں نے پکڑ لیا ہے، اعلان کیا اس کے گلے کو کاٹا جائے. امام نے کہا کیوں، کون سا جرم کیا؟ کہ مولا چل رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا، چوٹ لگی اس کی کمر میں، اور جیسے چوٹ لگی اس نے سیدہ کے قاتل کا نام لیا اور کہا اس پہ خدا لعنت کرے. سپاہیوں نے سن لیا تو کس پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ امام نے کہا مسجد میں جمع ہو جاؤ، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اصحاب کو جمع کیا، دعا کی، کہا جلدی جا کر دیکھ وہ آزاد ہو گیا. باہر آیا، واقعہ اسے آزاد کر دیا. اسے کہا پتہ ہے کس کی دعا سے آزادی ملی ہے؟ کس کی دعا سے؟ کہ امام نے دعا کی ہے تیرے حق میں. شکریہ کے لیے مولا کی خدمت میں آیا، سامنے بیٹھا. امام نے کہا یہ بتا جب تو گرا تھا تو تم نے میری دادی کے قاتل پہ لعنت کیوں بھیجی تھی؟ کہتے مولا جب گرا تو مجھے کمر میں بڑی تکلیف ہوئی. مولا میری پسلی میں چوٹ آئی، ٹوٹی نہیں مولا لیکن چوٹ بہت لگی اور ہڈی کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. کہ مولا بہت تکلیف ہوئی، اور جب تکلیف ہوئی تو فوراً آپ کی باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ آپ نے خود کہا تھا کہ ہماری دادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. مولا میں سوچ رہا تھا مجھے چوٹ لگی ہے، اتنی تکلیف ہے، جس بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں. تو اس وقت میں نے کہا خدا لعنت کرے اس ملعون پر جس نے بیوی پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا. تو میرے عزیزو یہ شب جمعہ کی رات ہے، آقا حسین کی رات بھی ہے، مولا حسین کی یتیمی کی رات بھی ہے. فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، دو آنکھیں کبھی نہیں روتی. ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، ایک وہ آنکھ جو اہل بیت کے مصائب پہ روتی. دنوں کو کربلا لے جائیں اور دعا کریں کہ خدا ان راتوں میں ہمیں ایسا بنائے جیسا سیدہ دیکھنا چاہتی ہے.